سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ سورہ نور کی آیات نمبر 34 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورہ نور میں کہ وَلَقَدْ، اور البتہ بے شک، انزلنا، اتارا ہم نے، الیکم، تمہاری طرف، آیات مبینات، بہت ساری روشن آیتیں یا بیان کر دینے والی یا واضح بیان کرنے والی نشانیاں، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ، اور مثالیں ان لوگوں کی، خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اب تک مختلف اور متعدد احکامات بڑی وضاحت سے بیان کر دیے گئے ہیں، جن کا مقصد معاشرہ کو ہر قسم کی بے حیائیوں، بدکاریوں سے پاک کرنا اور پاک رکھنا ہے۔ یہ احکامات اتنے واضح ہیں کہ ان کے متعلق یہ کہنے کی کوئی جسارت نہیں کر سکتا کہ وہ انہیں سمجھ نہیں سکا، یعنی سب نے سمجھا ہے اور سمجھا دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ آیا ان کی پاک دامنی کے حوالے سے، اور اس سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس میں بتا دیا گیا ہے، اور ہر معاملہ جو ہے وہ قرآن کریم میں بتا دیا گیا، تمام احکام سمجھا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ان قوموں کے حالات بھی پوری تفصیل سے کئی بار بیان کیے گئے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے گئے، سمجھائے گئے، بتایا گیا کہ یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے نبیوں کی نافرمانی نہیں کرنی، اس طرح سے ان کا حکم ماننا ہے، لیکن وہ باز نہ آئے، حتیٰ کہ وہ غضب الہی کا شکار ہو گئے، یعنی نبیوں کی نافرمانی کرتے تھے اور باز نہ آتے تھے۔ جیسے سورہ بقرہ میں ان کو ہفتے کی چھٹی تھی تو وہ مچھلیوں کا شکار کرنے سے، تو وہ باز نہ آئے تو وہ کرتے رہے، تو بالآخر ان پر غضب الہی ہو گیا، یعنی غضب نازل ہو گیا، عذاب کا شکار ہو گئے۔ اور جو قومیں باز نہ آتی تھیں، وہ بات نہ مانتی تھیں، تو پھر بالآخر ان کو غضب کا شکار ہونا پڑتا اور ان کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے فرزندان اسلام، اگر اب بھی تم نے اصلاح احوال کی کوشش نہ کی، اپنا حال سنوارنے کی کوشش نہ کی، اور قدیم اور جدید جہالتوں کے سحر میں مبتلا رہ کر اپنا ستیہ ناش کر ڈالا، اور دوسری بے حیا قوموں کی تقلید میں اپنی شرم و حیا کی چادر کو اتار پھینکا، تو پھر تم سے بڑا ضیاءکار اور کون ہو سکتا ہے، اور تم سے زیادہ نقصان پانے والا اور کون ہو سکتا ہے، کیونکہ تمہیں سب کچھ بتایا جا رہا ہے، اور جو ان قوموں نے نہیں بات مانی ان کو مٹا دیا گیا، وہ غضب الہی کا شکار ہو گئیں۔ اب اگر تم پھر بھی باز نہ آئے، جو سابقہ جہالتیں اور موجودہ جہالتیں ہیں انہی کا شکار رہے، تو پھر تم خود ہی اپنے نقصان کے ذمہ دار ہوگے۔ پھر مکافات عمل کے قانون کے مطابق اگر تم پر غضب الہی کی بجلیاں گریں تو تمہارا اپنا قصور ہوگا۔ تمہارے کریم پروردگار نے تمہیں برے کاموں سے بڑی وضاحت سے آگاہ کر دیا، اور ان پر پھر مرتب ہونے والے نتائج کو بھی کھول کر بیان کر دیا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے ان چیزوں سے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، جیسے پہلی قوموں پر ہوا۔ ہاں، جو اس قوم پر اس حساب سے نہیں ہو رہا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی صدقے سے ہے۔
لیکن یہ کہ بعض نہ آئے تو پھر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو اس طرح سے یہ سورہ نور کے اندر بہت ساری وضاحتیں آ چکی ہیں، مزید آگے آ رہی ہیں۔ اب اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ زیادہ تفصیل آ رہی ہے، اس تفصیل کو جو ہے وہ بیان کروں گی میں انشاءاللہ تعالیٰ، تو ساتھ ہی اس کو جو ہے نا وہ اس کا ترجمہ تفصیلی ہے تاکہ کوئی سمجھ سکے کہ اس کا ترجمہ کن بڑے بڑے صحابہ کرام نے اور تابعین نے تابعین نے اس آیت کا جو ترجمہ کیا وہی ترجمہ ہم آگے کریں گے۔ اپنا کوئی ترجمہ نہیں ہے اور ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ ان صحابہ کرام نے جو تفسیریں بیان کی ہیں اور تابعین نے جو بیان کی ہیں، جو ترجمہ بیان کیا ہے، وہ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ تو اگلی آیت میں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اس کو غور سے آپ نے سننا ہے اور غور سے سمجھنا ہے۔ ایک آیت ہوگی اور اس کا وضاحت سے ترجمہ ہوگا، پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ اس سے اگلی ریکارڈنگ میں آئے گی، کیونکہ وہ ایک آیت کا ہی ترجمہ جو ہے وہ کافی بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی وضاحت ترجمے کی بھی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔